آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 14ویں قسط۔ ارحم نے جب مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک شرمندگی نے آ گھیرا تھا، اور اسی لیے میں تمہارے ساتھ دعوت میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس خیال سے چلا گیا کہ میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، مگر وہ میری موجودگی کی وجہ سے اپنوں کے درمیان آنے سے کترا رہی تھی، اور یہ بات میری شرمندگی بڑھا گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے آ جانا چاہتا تھا۔ اور جس وقت میں کپڑے واش کرنے گیا تھا، میں جان کر نہیں غلطی سے اس کے ہی روم میں چلا گیا تھا۔ چاندنی میں دھلا اس کا نازک تراشیدہ پیکر بستر پر محو استراحت تھا، وہ مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں بہکتا کہ لمحوں میں اس کے کمرے سے نکل آیا تھا، اور جس وقت وہ محفل کا حصہ بنی تھی میں جان کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر جب مجھ سے سب نے انسسٹ کیا کہ اب میں ہی کوئی شعر سناؤں گا تو میری نگاہ اٹھی تھی اور اس کے مرمری سے دودیا گلابی نازک ہاتھوں پر ٹھہر گئی تھی، اور میرے لب بے ساختہ ہی شعر پڑھنے لگے تھے۔ تو جانتا ہے فیصل کہ شاعری سے مجھے کبھی بھی شغف نہیں رہا، میں نے تو کبھی پوری غزل بھی نہ پڑھی ہوگی۔ یہ نظم میں نے کب پڑھی اور مجھے کیسے یاد رہی، آئی ڈونٹ بلیو دس۔ میں خود اپنے آپ پر حیران ہوں کہ اس کی ایک جھلک نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس کا تصور کروں تو مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر میں خود کو بہت مجبور پاتا ہوں۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کا ایک ایک انداز میرے دل اور آنکھوں میں ٹھہر سا گیا ہے۔ مجھے جو کبھی اپنے بارے میں یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کیا کیا، کیا پہنا، کب ہنسا، مگر اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پہلی ملاقات پر وہ کیا پہنے ہوئی تھی، کس بات پر اور کب ہنسی تھی، خفا ہوتی ہے تو اظہار کیسے کرتی ہے، روتے ہوئے کیسی لگتی ہے، آنسو کیسے پہنچتی ہے، ہوا سے چہرے پر بکھر آنے والی زلف کو کس طرح کان کے پیچھے اڑستی ہے، کوئی بات نہ کہنی ہو اور کہہ دے تو کیسے لب دانتوں تلے دبا جاتی ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں فیصل، اور تو کیا کیا سنے گا، مجھے تو اس نے پاگل کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک بات اپنے جذبات مکمل سچائی کے ساتھ اس سے کہہ گیا تھا، جو ہمیشہ سے اس کے ہر راز کا امین تھا۔ تو ہی بتا فیصل کہ یہ محبت ہے یا میں بھی عام مردوں کی طرح نفس کا غلام ہو چلا ہوں۔ مگر باخدا فیصل، اس کے بارے میں غلط انداز سے میں نے نہیں سوچا، میری آنکھوں میں اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ در آیا ہو، مگر غلاظت نہیں۔ اس نے لہروں پر نظر جمائے اپنی بات اسے بتائی تھی، اور اپنی اچھی نیت کا یقین دلانے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کچھ منجمد سا اسے سن رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور وہ لا علم ہی رہا تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ تمہاری نیت اگر صاف ہے تو تم نے کیا سوچا ہے؟ تم مجھ سے اپنا بنانا چاہتے ہو یا نہیں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے بہت دیر بعد بولا تھا، یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، جو ہوا میں وہ بھی نہیں چاہتا تھا، مگر سب کیسے ہو گیا میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کی بے یقینی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک بڑا سا سوال یا نشان اس کے ذہن و دل سے چپک کر رہ گیا تھا، اور جس کا جواب وہ گزرے دنوں میں نہیں پا سکا تھا۔ اب فیصل کوئی جواب دے دیتا تو اور بات تھی، وگرنہ اس نے تو کوشش کر دیکھی تھی۔ کنان، تمہیں کچھ دن اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جو کچھ تم ابھی اس کے بارے میں فیل کر رہے ہو، یہ فیلنگ کتنا عرصہ رہتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ تم نے بتایا یہ عوامل محبت کے بھی ہو سکتے ہیں اور اٹریکشن کے بھی۔ محبت کر بیٹھے ہو تو کوئی برائی نہیں ہے، مگر صرف اٹریکٹ ہوئے ہو تو تمہیں اپنے قدم پیچھے ہٹانے ہوں گے، کیونکہ میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر تم سیریس ہوئے تو مجھ سے جیسی بھی ہیلپ تمہیں درکار ہوگی وہ تمہیں ضرور ملے گی۔
فیصل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ یہی تو میں سمجھ نہیں پا رہا فیصل کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون سے جذبے چھپے تھے۔ میں نے کتنے ہی ممالک میں اسٹے کیا ہے، ایک سے ایک حسین لڑکی میری نگاہ سے گزری، تنہائی کے بھی بے شمار مواقع آئے، مگر کبھی نہ میں نے کسی لڑکی کا ہاتھ تھاما اور نہ ہی اس کے آنسو پونچھ لینے کی خواہش جاگی۔ اور کہاں میں اتنا آگے بڑھ گیا۔ وہ خود اپنے جذبوں پر یا اپنی بے باکیوں پر بے یقینی کا شکار تھا۔ میں اسے جانتا نہ ہوتا نا کنان، تو شاید یہی کہہ دیتا کہ اس نے تجھے اپنے ناز و انداز سے وہ سب کرنے پر مجبور کیا ہوگا، مگر اس کی زندگی، اس کے طور طریقے، اس کا کردار سبھی کچھ میرے سامنے ہیں، تو میں اس پر کوئی الزام رکھ ہی نہیں سکتا۔ قصور تو تیرے ہی نکلتے ہیں۔ تو نے جذبوں کے حصار میں بہہ کر کیا، یا اٹریکشن اتنی تھی کہ تو خود کو روک نہ سکا؟ مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تجھے خود کو روکنا ہوگا۔ صرف تیری ہی نہیں، اس کی نیک نامی کا بھی سوال ہے۔ تو مرد ہو کر بچ نکلے گا اور وہ فضول میں ماری جائے گی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کنان کہ تو نے جو کچھ مجھے بتایا، صرف تیرا دوست ہو کر دیکھوں تو میں تجھے سمجھا سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، تجھے جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کے حوالے سے سوچوں تو مجھے تجھ پر غصہ بھی آئے گا، اور سارے قصور بھی مجھے تیرے ہی لگیں گے، کیونکہ یہ بھی سچائی ہے کہ مجھے اس سب میں اس کا رول نظر نہیں آتا۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو مجھے بتانا میں کیا کروں، کیسے اسے ایکسکیوز کروں؟ رہنے دے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر اور اپنے اوپر گہری نظر رکھ، تبھی فیصلہ ہوگا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اگر میں تجھ سے اور تیرے کردار سے واقف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور غلط ٹھہراتا، مگر ایسا میں چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ تو اپنی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو ابھی سمجھ نہیں پا رہا، مگر حقیقت یہی ہے کہ تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر بات یہی ہوئی تو؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی سے کچھ مت کہہ اور نہ ہی مجھے زیادہ خیال آرائی کرنے دے، خود کو وقت دے، اور ہر چیز وقت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ اٹریکشن ہوئی تو میرا اور تیرا کچھ نہیں جائے گا، اس معصوم کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ مت سوچ، ریلیکس ہو جا، جو ہونا تھا ہو گیا، آگے بس کوشش کرنا کہ ایسی غلطی نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اب اپنی غلطی دہرائے گا نہیں۔ فیصل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے لب بھینچ کر کاندھے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ یہ یقین دلانے کے لیے رکھ دیا تھا کہ وہ اس کا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ نے مجھے روکا کیوں فضیل؟ میں اس شخص کی جان… سٹاپ اٹ زمین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ وقت اور جگہ ان باتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ کول ڈاؤن، تمہارے جا کر کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ان سب سے الگ ہو گئے تھے، چلتے چلتے تھک گئے تو وہ دونوں پتھروں پر ٹک گئے، اپنی باتیں کر رہے تھے کہ انہیں دھیمے دھیمے انداز میں کسی کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد فضیل نے کہا تھا کہ یہ فیصل کی آواز ہے، اور وہ دونوں وہاں سے اٹھے تھے، کچھ آگے بڑھے تھے کہ کنان بولنا شروع ہو چکا تھا، اور اس کی باتیں سن کر وہ فضیل کا ہاتھ تھام گئی تھی اور اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا، اور جیسے جیسے وہ قرآن کی باتیں سن رہے تھے فضیل متحیر جبکہ اس کو غصہ آنے لگا تھا، اور وہ نہایت غصے میں بپھری اس کی جانب بڑھ رہی تھی کہ وہ اس کو روک گیا تھا اور اسے بازو سے تھامے اس جگہ سے لے آیا تھا، اور اب وہ اس سے الجھ رہی تھی۔ کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ میں اسے آئینہ دکھاؤں گی۔ ہوگا کیا اس سے؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ پلٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی فضیل؟ ہمیں اس سے جواب طلبی تو کرنی ہی چاہیے۔ اور یہ فیصل، یہ کتنے آرام سے وہ سب سن رہے تھے۔ اس نے جو بکواس کی وہ میری بہن کے لیے کی نا، اس لیے۔
وہاں سہرش بھی تو موجود تھی. اگر یہ سب اس نے سہرش کے ساتھ کیا ہوتا تب بھی وہ اتنے ہی مطمئن ہوتے، اور آپ بھی. فار گاڈ سیک زرمین، اس سب میں سہرش کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جس شخص پر آپ کو اور آپ کے بھائی کو بہت یقین ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے. فیملی فنکشن میں ہر ایرے غیرے کو نہیں بلا لیتے. اس کا پارا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر وہاں حنین اور شاسمین کو آتے دیکھ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی. زرمین آپی، ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ سامنے آتے ہوئے بولی تھی. ہم لوگ بس آ ہی رہے تھے. زمین کی بجائے فضیل نے کہا، اور وہ ان کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے. اب ان لوگوں کا ارادہ میک ڈونلڈ جانے کا تھا، مگر زمین بری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی. وہ نہ ان لوگوں کے مذاق کا حصہ بنی تھی اور کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا. اسے تو کنان سے زیادہ فیصل پر غصہ آ رہا تھا، اور فضیل پر بھی. اس لیے اس نے فضیل سے گھر آ کر بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا. فیصل، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں شرمندہ ہوں آپ سے. وہ 3 دن سے سمیرہ سے بات نہیں کر رہا تھا. وہ اپنے ڈیڈی کے ہاں چلی گئی تھی. وہاں 2 دن رہی. اس نے ایک دفعہ بھی اسے فون تک نہیں کیا اور اسے لینے بھی نہیں گیا. اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے مہوش اسے ڈاکٹر کو دکھا کر گھر لے آئی تھیں، جبکہ اس کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور بخار کی شدت سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ نرم لہجے میں پوچھنے لگا. میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں فیصل. آپ کی ناراضگی کے خیال سے میں سو تک نہیں سکی. آئی ایم سوری. وہ بندیا دیکھ کر میں نے بہت برا ریئیکٹ کیا تھا. آپ کو جانے کیا کچھ کہا. میں ویسا آپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچتی. وہ تو بس میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے وہ سب کہا. بٹ میں آپ سے شرمندہ ہوں. وہ بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی روتے ہوئے ہاتھ تھام گئی تھی. تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے سمیرہ. اتنی سی بات کو تم نے اتنا بڑھا دیا، اور جب میں تم سے کہہ رہا تھا کہ جو بات کرنی ہے کمرے میں رہ کر کرو تو تم کمرے سے کیوں نکلی؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی. آئندہ ایسا نہیں کروں گی فیصل، بٹ میں کیا کرتی، مجھے ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. میرا نقصان معمولی ہو یا بہت بڑا، میں تو دوڑ کر ڈیڈی کے پاس چلی جاتی تھی، اور وہ ہر طرح کی سچویشن ہینڈل کر لیتے تھے. اس وقت بھی مجھے پہلا خیال ڈیڈی کا آیا تھا. میں سب ڈیڈی کو بتا کر آپ کو ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتی تھی. مجھے تو لگا کہ میں ان کو بتاؤں گی تو وہ ہمیشہ کی طرح سچویشن ہینڈل کر لیں گے، اور آپ نے بھی مجھے کچھ ٹھیک سے نہیں بتایا تھا. اگر آپ مجھے تسلی بخش جواب دے دیتے تو مجھے ڈیڈی کا خیال نہیں آتا. وہ اپنی مجبوری کہیں یا کمزوری اسے بتا رہی تھی. آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ. دیکھو سمیرہ، تم سچویشن کو خود ہینڈل کرنا سیکھو. اور مجھے تم پر غصہ صرف اس لیے آیا کہ جب میں نے کہا کہ وہ بندیا حنین کی ہے اور مجھے ملی تھی مگر دینا مجھے یاد نہیں رہا، تو تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا. مگر تم نے میری بات جھٹلائی، اور مجھے لگا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. تم مجھ پر شک کر رہی ہو. میں آپ پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. پھر وہ سب کیا تھا سمیرہ؟ اگر تم شک نہیں کر رہی تھی تو تمہیں اگنور کر دینا چاہیے تھا، مگر تم نے بات بھابھی تک پہنچا دی. وہ اپنے پیر سمیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے برہمی سے بولا تھا. آئی ایم سوری. اس کا ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ نم زدہ لہجے میں بولی تھی. تمہیں ابھی بھی بہت تیز بخار ہے، ٹیبلٹس لے لی ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا. وہ سب چھوڑیں
اور پہلے یہ بتائیں آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ اس کی ایک ہی رٹ تھی اور اس نے بایاں ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا جبکہ دایاں اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں تھا، مجھے تم نے ہرٹ کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس بات کا تمہیں احساس ہو تاکہ تم جذبات میں آئندہ ایسا کچھ نہ کرو۔ ہم میاں بیوی ہیں سمیرا، اور ہماری آپسی محبت اور خفیہ ہمارے تک ہی محدود رہنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری اور میری بیوی کی ذات وجہ موضوع بنے۔ میں ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں جو صرف مجھ کو پتہ ہیں، یا اب تم ان کی واقف کار ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی خامی تمہیں اریٹیٹ کرے تو تم مجھ سے شیئر کرو، نہ کہ تم اس کا زمانے بھر میں اشتہار لگا دو، کیونکہ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی ہوتی ہیں، مگر اس کی ہر خوبی و خامی زمانے کے علم میں نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں انسان کی ذات تک محدود رہتی ہیں اور رہنی بھی چاہیے، کیونکہ جب انسان کھلی کتاب بن جاتے ہیں تو ان کی ذات اشتہار بن جاتی ہیں، اور جس کو پڑھنا اور اپنے کمنٹس دینا لوگ فرض عین سمجھتے ہیں، اور کوئی میری اور میری بیوی کی ذات میں ایک حد تک دلچسپی لے تو ٹھیک ہے، مگر حد سے تجاوز کرے تو مجھے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ تم اور میں اب ایک ہیں، میری تعریف تمہاری تعریف اور تمہاری برائی یعنی میری برائی، اور کوئی تمہیں کچھ کہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم دونوں کو ہی اس سے بچنا ہے۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا راز بھی ہیں اور پردہ بھی۔ راز کو راز کس طرح رکھنا ہے اور پردہ کس وقت سب کے سامنے کھولنا ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ جب چاہیں ہماری ذات سے پردہ اٹھا لیں اور جھانک کر ہم کو دیکھ لیں۔ اب اٹھو، جا کر منہ دھو کر آؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا تھا اور وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ فیصل نے کتاب دوبارہ اٹھا لی تھی تاکہ اس کے تیار ہونے تک وہ باقی صفحات پڑھ لے۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 14ویں قسط۔ 15ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔